پڑھنے والے ہیں سورہ حدید آیت نمبر 4. اس کو آپ پڑھیے یہاں سے هو الذی سے لے کے بصیر تک پڑھیے گا. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. صحیح. هو الذی وہی ہے خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو فی 6 ایام 6 دن میں ثم استوى علی العرش پھر جلوہ افروز ہوا عرش پر. یعلم ما یلج فی الارض وہ جانتا ہے جو چیز داخل ہوتی ہے زمین میں. وما یخرج منها اور جو نکلتی ہے اس میں سے. وما ینزل من السماء اور جو اترتی ہے آسمان سے. وما یعرج فیہا اور جو چڑھتی ہے اس میں. وَهُوَ مَعَكُمْ اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے أَيْنَمَا كُنْتُمْ جہاں کہیں تم ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور اللہ تعالیٰ اس کو جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے. اچھا، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے تسبیحات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا آپ تسبیحات کر رہی ہیں جو آپ کو بتایا تھا؟ بس زبردست. کیا وہ تسبیحات آپ کی زندگی میں فائدہ دے رہی ہیں؟ کوئی تبدیلی جو محسوس کی ہو آپ نے؟ بس آج کل تو بہت ہی برا ٹائم چلتا ہے. اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بس وہ تو مجھے نہیں پتا. خیر دیکھیں، جب میں نے آپ کو تسبیح کرنے کے لیے کہا نا تو میں نے خود بھی یہ تسبیحات شروع کی. اب پتہ ہے کیا میرے ساتھ کیا ہوا؟ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میری تسبیح جو ہے میں نے میری عادت ہے میں رکھ دیتی ہوں نا، لیکن مجھے اتنا یاد ہوتا ہے کہ میں نے کہاں رکھی ہے. اس بار میں نے کچن میں کہیں رکھی اور اس کے بعد سے وہ مجھے ملی نہیں. میں نے ماسی سے بھی کئی دفعہ پوچھا میٹ سے تو وہ کہہ رہی کہ اس نے نہیں دیکھی. پھر میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس کو دوبارہ سے آرڈر کروں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہم جیسے گم ہو گئیں یا اسی طرح سے میری ایک ایپ ہے جس میں سے میں اذکار وغیرہ پڑھتی ہوں، وہ ایپ بھی نہیں کھل رہی 2-3 دن سے. پتہ نہیں اس میں کیا ہوا ہے. تو ایسا مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں شیاطین جو ہے نا وہ ہمیں ان چیزوں سے روکنا چاہ رہے ہوتے ہیں. چونکہ وہ ہمارے لیے بہت فائدے کی چیز ہوتی ہے نا تو وہ ان کو اس سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے جو ہے نا رکاوٹیں ڈالتے ہیں. فی الحال تو میں ان کو اب بغیر کاؤنٹ کیے اور بس ایسے ہی پڑھ رہی ہوں کیونکہ میری عادت ہے اس پہ کاؤنٹ کر کے پڑھنے کی. میرے پاس کوئی اور چیز ایسی ہے نہیں تو جب تک وہ مجھے ملتی نہیں ہے دوبارہ آرڈر آتا نہیں ہے تب تک میں اس کو ویسے ہی پڑھ لوں گی. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، چاہے مشکلات جیسی بھی آئیں. آتی ہیں پرابلمس آتی ہیں جیسے میرے ساتھ، جیسے میں نے آپ کو بتایا. حالانکہ میں پہلے بھی تسبیح پڑھتی تھی لیکن اب اس طرح سے نہیں پڑھ رہی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو پھر میں بھی جیسے ٹک کے بیٹھ کے پڑھ رہی تھی کہ میں نے کہا میں آپ کو بتائیں تو میں خود بھی تو عمل کروں. اور اگر تسبیح کی عادت بابا چھٹ جاتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم سے کچھ ایسا سرزد ہو رہا ہے جو ذکر اللہ کی توفیق ہم سے چھینی جا رہی ہے. یہ غیبت بھی ہو سکتی ہے، کچھ نازیبا دیکھنا بھی ہو سکتا ہے. انسان خود کو بہتر جانتا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے. اگر نہیں سمجھ میں آئے تو اللہ سے پوچھیں کہ میرا وہ گناہ مجھے دکھا دے جو میرے اور ذکر کے راستے میں حائل ہو رہا ہے. اور جلد یا بدیر آپ کو وہ گناہ دکھائی دے گا، پھر آپ نے اس پہ معافی مانگنی اور نئے سرے سے شروع کر دینا ہے. ہم سب سے بار بار گناہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنے گناہ کو مسلسل درست کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اچھا، گناہ سے برا یہ نہیں ہوتا کہ بہت بڑے بڑے گناہ کو ہم سوچیں. اصل میں ہم سے کچھ ایسے چھوٹے موٹے بھی گناہ ہو جاتے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. جیسے کہ اونچی آواز سے بات کر لی اپنے بڑوں سے، اب یہ بھی گناہ ہے نا. ہمیں قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ والدین کی عزت کرنی ہے، ادب کرنا ہے، یا بڑوں کی عزت کرنی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم چھوٹوں سے شفقت سے بات کرنا تو بھول ہی جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ چھوٹوں پہ بس ہم حکم چلائیں. تو یہ سب چیزیں بھی اس میں شمار ہوتی ہیں جو کہ اللہ کو نہیں پسند ہے. اور اس طرح سے اللہ کی مخلوقات کو تکلیف دینا، وہ چاہے کوئی بھی ہو نا، انسان ہو، حیوان ہو، یہاں تک کہ جو مادی چیزیں ہیں نا جیسے کہ بوٹل ہو گئی پانی کی، یہ تو مادی چیز ہے نا، مٹیریل ہے یہ تو. لیکن ہمیں ان کو بھی بہت جو ہے نا اس سے برتنا چاہیے. ان کو بھی مطلب یہ بھی کیونکہ یہ بھی اللہ کے ذکر کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو بھی ہمیں بلا وجہ نہیں مطلب ویسٹ کرنا چاہیے یا ان کو اس طرح سے برباد نہیں کرنا چاہیے. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں.
ایک منٹ فائزہ، دروازہ کھول رہا ہوں۔ پیدا کرنے کے لیے خلقہ کا لفظ آیا۔ خلقہ کے معنی ہم بہت دفعہ بہت سے کورسز میں پڑھ چکے ہیں۔ خلقہ یاد ہے نا، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا سورہ ابراہیم میں بھی۔ خلقہ کہتے ہیں کسی شے کو نئی سرے سے پیدا کرنا یا بنانا، کسی کو کریٹ کرنا یا نہ ہونے سے بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین اور آسمان تخلیق کیا ہے۔ یہ 6 دن انسانوں کے دن بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ کے دن بھی۔ ہمارا دن تو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے اور اللہ کا دن تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے سورہ سجدہ میں کہ 1000 برس کے برابر یا اس سے بھی بڑا۔ اور اس کلاس میں ہم آیت کی تفسیر میں نہیں جا رہے ہیں، فی الحال ہم تدبر کریں گے، الفاظ کا تعاقب کریں گے۔ اب کیا ہے اس لفظ میں جو ہم تفسیر پڑھ کے سمجھ نہیں پاتے، جیسے کہ ہم نے اس کی میننگز پڑھے کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو۔ خلقہ کسی چیز کو ڈیزائن کرنے یا اس کو کوئی شیپ دینے کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ نہیں کسی پیدا کر دیا، بلکہ اس کا ڈیزائن، اس کی شکل، اس کا سارا پیٹرن بنانا، یہ تخلیق ہے۔ زمین، آسمان اور حتیٰ کہ انسان بھی، یہ سب ایک سسٹم کے تحت بنائے گئے۔ اس کا ڈیزائن، اس کی شکل، اس کی ساری زندگی کا نقشہ، اس زمین کے مختلف لاز، جیسے کشش ثقل کا قانون ہے، لا آف اٹریکشن۔ ہم جو ہے وہ بال آسمان فضا میں پھینکتے ہیں تو واپس آتی ہے ہماری طرح۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں گیند پھینک رہی ہوں لیکن یہ اڑ جائے گی۔ ہم گیند سے تو یہ توقع رکھتے ہی نہیں نا بال سے کہ یہ اڑے گی، کیونکہ گیند اس زمین کے قوانین کے تابع ہے، وہ لاز کو فالو کرتی ہے۔ لا آف اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے بنایا نا۔ زمین کو حکم ہے کہ اس نے اپنے قریب موجود ہر چیز کو کھینچے رکھنا ہے۔ زمین کے بھی کھینچنے کی ایک حد ہم نے پڑھی ہے کہ بس وہ ایک حد تک کھینچ پاتی ہے۔ اٹریکشن کی حد ایک لمٹ ہے، جب اس لمٹ سے انسان باہر نکل جاتا ہے تو زمین اس کو نہیں کھینچ پاتی۔ لیکن جب تک وہ زمین پہ رہ رہا ہے، اسے زمین کے قانون پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کا بنایا قانون ہے۔ ایسے ہی انسان کی زندگی کے چند اصول ہیں جن کو فطرت کہا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اس کی زندگی اللہ نے ڈیزائن کی ہے۔ وہ ان چند پرنسپلز سے باہر نہیں پھلانگ سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں آج میں خود کو ایک عورت محسوس کر کے عورت کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں تو وہ عورت بن جائے گا، نہیں، وہ مرد ہی رہے گا۔ ایسے ہی ہم نے کچھ چیزوں میں اللہ سے لڑنا نہیں ہے، جیسے کہ ہماری کریشن زمین آسمان کی طرح یہ بھی ایک خاص وقت میں کی گئی ہے۔ جیسے زمین آسمان 6 دن میں وجود میں آئے ہیں نا، ویسے ہی ہم انسان 9 مہینے میں وجود میں آئے، ذرا کم یا ذرا زیادہ۔ ہماری زندگیوں کا پیٹرن ایک ہی ہے، کچھ اصول ہم سب پہ لاگو ہوتے ہیں، چاہے ہم گورے ہوں، کالے، مغربی ہوں، مشرقی ہوں، ایسٹرن ویسٹرن، افریقی ہوں، اور وہ سادہ سے اصول ہیں۔ ہم میں سے جو کوئی سچ بولے گا فلاح اس کو ملے گی، جھوٹ بولنے والے کو کامیابی نہیں ملے گی۔ فطرت کی حدود سے نکلنے والوں کو ہمیشہ رسوائی اور ذہنی اذیت ملے گی۔ مردوں اور عورتوں کے آپس کے تعلقات کی جو حدود اللہ نے بنا رکھی ہیں، ان سے نکلنے والے چاہے خود کو جتنا جسٹیفائی کر لیں، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ ہم اللہ سے لڑائی تب کرتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اصول ہم پہ لاگو نہیں ہوتے۔ مرد اور عورتیں دوست نہیں ہو سکتے، یہ ایک طے شدہ پتھر پہ لکیر بات ہے، جیسے کہتے ہیں نا یونیورسل ٹروتھ۔ آپ کولیگز ہو سکتے ہیں، آپ ساتھ کام کر سکتے ہیں، آپ کزنس اور اچھے جاننے والے ہو سکتے ہیں، لیکن فرینڈس نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایسی دوستیاں کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں۔ دوست اور کولیگ میں فرق کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کیا جو بات میں اس شخص سے کر رہی ہوں اکیلے میں یا ٹیکسٹ کے اوپر، اگر یہ بات پبلک ہو جائے تو کیا مجھے شرمندگی ہوگی؟ کیا یہی بات میں سر عام سب کے سامنے کہہ سکتی ہوں اس کو؟ کیا یہ بات میں سر عام سب کے سامنے کہہ سکتی ہوں؟ اور اس کو اگر ہاں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں تو پھر آپ اللہ کے حدود سے لڑ رہے ہیں۔ بس میں بھی پڑھا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ حدود آخر میں جیت جائیں گے، لیکن اس لیے چند قدم واپس آنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں تو بہت سی چیزیں خود بخود جگہ پہ آ جائیں گی۔ ثم استوى علی العرش، اگلی آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ جلوہ افروز ہوا عرش پہ۔ جلوہ افروز ہونے کے لیے استوا کا لفظ آیا ہے۔ کچھ چیزیں متشابہ ہوتی ہیں، یعنی آپ ان کو ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ کیسے مستویٰ ہوتا ہے اس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے، ان پہ جیسے ہیں ویسے ہی ایمان لانا ضروری ہے۔ مرنے کے بعد جب دنیا ختم ہو جائے گی اور ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی، امید ہے کہ کبھی تو ہم بھی اپنے رب اور اس کا عرش دیکھ سکیں گے۔ اس اصطلاح کے معنی ہمیں تب سمجھ میں آئیں گے۔ لیکن عرش سے ایک اور بات ذہن میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات کے تیسرے حصے میں آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، آپ نے حدیث میں سنا ہوگا، اور وہ اس وقت تہجد کے لیے اٹھنے والوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ یہ حدیث سبھی جانتے ہیں، یہاں تک کہ اگر نیند میں کروٹ بدلتے ہوئے آنکھ کھلے اور تہجد کی ہمت نہ ہو تب بھی آپ کو چاہیے کہ دعا مانگ لیں، وہ بھی قبول ہوتی ہے انشاءاللہ۔ تہجد پڑھنا کتنا مشکل ہے،
فجر پڑھنے والوں کے لیے تو بہت آسان ہے، جب آپ فجر کے لیے اٹھتے ہیں وہاں 20 منٹ پہلے کا الارم لگا لیں، اذان سے 10-15 منٹ پہلے بھی اٹھ کے وضو کر کے 2 نفل پڑھ لیں، تہجد ہو گئی۔ 8 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں پھر وطر پڑھ لیں۔ جو تہجد پڑھتے ہیں وہ وطر عشاء کے بعد نہیں پڑھتے بلکہ ان کو تہجد کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ ویسے آپ کی یہ مرضی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہاں اٹھ جائیں گے لازمی تو پھر آپ وطر چھوڑ دیا کریں اور اس کو تہجد کے نفل کے ساتھ پڑھا کریں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی یا ڈاؤٹ ہے آپ کو، تب آپ وطر پڑھ کے پھر سویا کریں، تہجد پڑھ لیا کریں۔ جہاں ٹھنڈ میں بستر سے اٹھ ہی گئے ہیں وہاں سکون سے چند منٹ مزید لگا لیے جائیں، اور فائدہ اتنا بڑا ہو تو کیا برائی ہے۔ تہجد کیا ہے؟ ایک نماز ہے جو نیند توڑ کے پڑھی جاتی ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام پر تو فرض تھی، ہم پر نہیں ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس میں گناہوں کی معافی ملا کرتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس میں ناممکن دعائیں بھی ممکن بنا کے دے دی جاتی ہیں۔ یہ وہ نماز ہے جو آپ کو ہر وہ چیز عطا کر سکتی ہے جو آپ چاہتے ہیں، چاہے وہ دنیا کی چیزیں ہوں یا آخرت کی۔ یہ نماز آپ کو رب کی مغفرت بھی دلائے گی اور دل کا سکون بھی۔ یہ آپ کے رزق میں برکت دے گی، آپ کے رشتوں کو بھی بابرکت کر دے گی۔ یہ نماز آپ ایک دفعہ تھام لیں تو یہ آپ کے سارے رنج اور غم لے جائے گی۔ اگر آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے یا آپ کو کچھ چاہیے اور آپ نا امید ہو چکے ہیں تو آپ نے یہ نماز اپنانی ہے۔ یہ الفاظ آج آپ کے رب کی طرف سے ریمائنڈر ہے۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہونی ہوتی تو آپ آج یہ سبق نہیں پڑھتی۔ اگر آپ یہ پڑھ رہی ہیں اور کسی بھی طرح سے یہ سبق آپ تک پہنچ گیا اور اپنی تمام مصروفیات یا تھکان کے باوجود آپ نے اسے پڑھ لیا ہے تو یہ ایک اشارہ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا رب آپ تک تہجد کا اشارہ پہنچائے اور پھر آپ کی دعا قبول نہ کرے۔ آپ نے صرف مانگنا ہے نیند توڑ کے تہجد کے وقت، کیونکہ اس وقت مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اچھا ویسے اللہ تعالیٰ کو کیا مل جائے گا آپ کا تہجد میں جگا کے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے؟ دعا قبول کرنی تو کسی بھی وقت کر لے، تہجد کا وقت کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ سکھا رہا ہو، بالخصوص صبح جلدی اٹھنا۔ قرآن میں آتا ہے کہ نیند کا توڑنا سب سے کارگر ہے نفس کو دبانے میں، یعنی صبح بستر چھوڑ کے اٹھنا اور وضو کرنا یہ سیلف ڈسپلن کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے۔ دنیا کے جو سکسیسفل پرسن انبیاء علیہ السلام تھے ان پہ فرض تھا کہ وہ تہجد پڑھیں کیونکہ ان کے ذمے بڑے بڑے کام تھے۔ اب مسلمان ہو یا عیسائی یا یہودی، آپ جس بھی دنیاوی لحاظ سے کامیاب انسان کو دیکھیں گی نا، آپ نوٹس کریں گے کہ وہ صبح 4 بجے اٹھنے والے انسان ہیں۔ ایک بار میں کیا نام ہے اس کا نام بھول گئی ہوں میں، اوباما کی جو سیکریٹری تھی نا اس کا انٹرویو پڑھ رہی تھی، وہ بھی بلیک تھی مگر مجھے اس کا بھی نام یاد نہیں آ رہا۔ اس کے انٹرویو میں پڑھی تھی کہ وہ بالکل جو ہے نا منہ اندھیرے اٹھتی تھی، شاید 4 بجے کا ٹائم اس نے بتایا تھا، اور اس میں اٹھ کے پھر وہ ایکسرسائز کرتی تھی۔ تو میں سوچتی تھی کہ دیکھو وہ کتنی محنت کرتی ہے اپنے آپ کو سکسیزفل بنانے کے لیے، وہ اتنی رات کو اٹھ کے جو ہے وہ مشقت کرنے کے لیے اٹھتی کہ ایکسرسائز کرنا، وہ بھی اتنی رات کو اٹھ کے نیند کو قربان کر کے۔ تو جتنے بھی دنیا میں آپ دیکھیں گے نا سکسیزفل لوگ ہیں وہ رات کو اٹھتے ہیں 4 بجے ان کی جو ہے وہ دن اسٹارٹ ہو جاتا ہے، کسی کا 3 بجے۔ آپ کو دن میں 12 بجے اٹھ کے کامیاب ہونے والا ایک آدمی بھی نہیں ملے گا، جو ہے وہ پھر کامیاب نہیں ہے یا اپنے فل پوٹینشیل پہ کام نہیں کر رہا۔ کامیاب اور صحت مند ترین لوگ یعنی وہ جن کی زندگی ڈسپلن سے گزر رہی ہیں اور وہ اپنے کریئر میں کامیاب ہیں، وہ صبح منہ اندھیرے اٹھتے ہیں۔ سو اگر آپ نیند چھوڑ کے اٹھیں گے، کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، تو آپ ثابت کریں گے کہ آپ اس چیز کے لیے سیریس ہیں، اور یہ ثابت کریں گے کہ تو وہ چیز آسانی سے مل جائے گی۔ اس کو آزما کے دیکھیں۔ آج کا اگلا حصہ ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور وہ جانتا ہے جو چیز اس میں داخل ہوتی ہے زمین میں اور جو نکلتی ہے اس میں سے، اور جو اترتی ہے آسمان سے اور جو چڑھتی ہے اس میں۔ زمین میں کیا داخل ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہم زمین میں دبا دیتے ہیں، جیسے لاشیں، جیسے بیج یا خزانے۔ اور زمین سے کیا نکلتا ہے؟ بیج سے نکلنے والے درخت، پودے، وہ تمام قیمتی معدنیات اور خزانے جو زمین کھودنے سے نکلتے ہیں، انواع اقسام کے رزق۔ آسمان سے کیا اترتا ہے؟ عموماً پانی بارش کی صورت میں اترتا ہے یا بجلی بھی گرتی ہے نا۔ اور آسمان میں چڑھتا کیا ہے؟ سمندروں کا پانی بخارات کے ذریعے بادلوں تک جاتا ہے، پھر بارش کے ذریعے نیچے آتا ہے، فیکٹریوں سے جو دھوئیں ہوتے ہیں وہ کیمیکلز وہ اوپر فضا میں جاتے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے واقف ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان گردش کر رہی ہے، اور یہ صرف مادی چیزیں نہیں ہیں۔ ہم زمین کے اوپر اپنے اعمال بھی ثبت کر رہے ہیں، اس لیے زمین پہ اکڑ کے چلنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ زمین پہ ہر چیز پرنٹ ہو رہی ہے۔ یہ نشان نظر نہیں آتے لیکن یہ موجود ہیں۔ ہر وہ راز جو ہم چھپا رہے ہیں، ہر وہ سیاہ کاری جو ہم اس زمین پہ کر رہے ہیں، اس کا نشان زمین میں جذب ہو رہا ہے۔ زمین ہر شے کی گواہ ہے۔
ہم پڑھتے ہیں نا کہ زمین گواہی دے گی کہ جہاں جہاں پہ انسان نے سجدہ کیا ہوگا، تو کیسے گواہی دے گی؟ کیونکہ اس کا نشان ہوگا وہاں پہ، ہر چیز کا پرنٹ ہو رہا ہے۔ زمین سے کیا نکلتا ہے؟ ہر وہ راز جو عیاں ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے نیک اعمال جو چھپ کے کیے گئے ہوں، ان کا پھل جب زمین سے نکلتا ہے سب اللہ کو معلوم ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نیکی کا زمین کے سوا کوئی گواہ نہیں تو آپ غلط ہیں۔ سب سے بڑا قدردان اللہ ہے، اس نے دیکھ لی ہے آپ کی نیکی جو کسی راز کی طرح آپ نے کر کے چھپا دی، اور وہ اس کی جیسے قدر کرے گا نا ویسے کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ وہ وقت آنے پہ اس کا ایسا اچھا اجر دے گا آپ کو کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کو معلوم ہے سب، اس کے پلان پہ بھروسہ کریں۔ اور وہ جو اترتا ہے آسمان سے، وما ینزل من السماء، آسمان سے کیا اترتا ہے؟ قدر، مصیبت بھی اور رحمت بھی۔ آپ کے لیے جو لکھا گیا ہے وہ آسمان سے اتر کے آپ کو پہنچے گا، آپ اس سے بچ نہیں سکتی، سوائے ایک شے کے جو آپ کو اس بری قدر یعنی قسمت سے بچا سکتی ہے، اور وہ چیز ہے جو زمین سے وما یعرج فیہا، جو زمین سے اوپر چڑھتی ہے، اور وہ ہماری دعا ہے۔ دعا نیچے سے اوپر جاتی ہے اور قدر اوپر سے نیچے آتی ہے۔ قدر کہتے ہیں تقدیر کو، دونوں کا مقابلہ ہو جاتا ہے، جیتتا وہی ہے جو زیادہ مضبوط ہو۔ سو آپ خود سوچیں کہ جتنی بڑی مصیبت ہو، کیا وہ تہجد کی مسلسل ہر روز کی مانگی دعا سے بڑی ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے صرف باقاعدگی سے دعا مانگنی ہے۔ اور کیا چڑھتا ہے آسمان میں؟ ہمارے اعمال، فرشتے انہیں اوپر لے کر جاتے ہیں۔ ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قدر بھی کرتا ہے اور اللہ اس کی خبر بھی لے گا۔ اس یقین کو آج ہم نے پھر سے پختہ کرنا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، آیت کا اگلا حصہ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں تو ذہن میں کون سا عمل آتا ہے؟ عموماً ہمارے دماغ میں گناہ آتے ہیں۔ ہمارا سب کا ایک چھپا ہوا گناہ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، جس سے ہم نادم بھی ہوتے ہیں لیکن اس کو چھوڑ نہیں پا رہے ہوتے۔ ایسی آیات میں ہمیں وہ گناہ یاد آتے ہیں، وہ غلطیاں یاد آتی ہیں، ہم شرمندہ ہوتے ہیں، تھوڑے خوفزدہ بھی، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن آج اس آیت کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی ہو تم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہم ہر وقت گناہ تو نہیں کر رہے ہوتے، ہم ہر وقت گناہ کی جگہ پہ نہیں ہوتے، لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اس کی کیا معنی ہے؟ انسان دن میں کتنی جگہوں پہ جاتا ہے، بہت سے لوگوں سے ملتا ہے، ہر جگہ وہ ایسے کام کرتا ہے جو اس کے نیچر کی عکاسی کرتے ہیں۔ مدد کرنے والے جس سے بھی ملتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں، خیر خواہی کرنے والے ہر ایک کی خیر خواہی کرتے ہیں، دینے والے ہر ایک کو کچھ خیر دے کر جاتے ہیں۔ اپنی باتوں سے لوگوں کے دلوں کو جوڑنے والے جہاں جاتے ہیں دلوں پہ مرہم رکھ کے آتے ہیں۔ راحت پہنچانے والے ہر جگہ راحت بانٹتے ہیں، آسانی دینے والے ہر جگہ آسانی بانٹتے ہیں۔ کیا آپ ایسے لوگوں میں سے ہیں؟ ہم سب نے آج اپنا جائزہ لینا ہے۔ ہم سارا دن کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم سارا دن اللہ تعالیٰ کی واچ کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ وہ سارا دن ساری رات ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہے، وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، وہ ہمیں آزما رہا ہے۔ کیا ہم اللہ سے کیا گیا وعدہ پورا کر رہے ہیں؟ وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ سے تمام انسانیت نے عہد الست کے موقع پہ کیا تھا، فرما برداری کا عہد، فرما برداری کا وعدہ، سر جھکانے کا وعدہ، اگر آپ پورا کر رہے ہیں، اگر آپ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ آپ کو ہرٹ کرتے ہیں، مگر آپ دینے سے نہیں رکتے، باوجود اس کے کہ لینے والے احسان نہیں مانتے، تو آپ کو دل چھوٹا نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر پل ہر گھڑی آپ کے ساتھ ہے، آپ کا ایک ایک لمحہ وہ دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کا دل دکھتا ہے تو وہ اس سے واقف ہوتا ہے۔ جب لوگ آپ کو ہرٹ کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے یا آپ کا حق مارا جاتا ہے اور آپ بہت کوشش کے باوجود بھی بے بس ہو جاتی ہیں، تب وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تب بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، سارے ظلم، ساری ناانصافیاں، سارے دکھ اس کے پاس ہر چیز لکھی جا رہی ہے، اور ہمارا رب تو بھولنے والا نہیں ہے۔ آپ نے اپنی خیر نہیں روکنی، آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کی نیچر ہے۔ بھلائی کرتے جائیں لوگوں کے ساتھ، اور اپنے ساتھ بھی دینے والا ہاتھ نہ روکیں، اذیت دینے والوں کو معاف کر کے آگے بڑھ جائیں۔ سارے حساب کتاب آپ کے رب کے ذمے، وہ آپ کے بدلے بھی دے گا، وہ آپ کے دل کو ان لوگوں کی طرف سے غنی بھی کر دے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کی اس ہفتے کی اسائنمنٹ کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو آپ نے کم از کم دن میں 100 سے 200 دفعہ لازم پڑھنا ہے۔ اب تک تو آپ کی سپیڈ بھی اچھی ہو گئی ہوگی۔ یہ آیت میں آپ کو بھیج دوں گی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ کافی ہے اور وہ کتنا اچھا وکیل ہے، اور وکیل اسے کہتے ہیں جو کار ساز ہو، یعنی کام بنانے والا۔ وہ اللہ آپ کے سارے بگڑے کام بنا دے گا، کیونکہ آپ دن میں کئی دفعہ اس کو پکارتے ہوں گے نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس تصویر کو آپ نے ہر روز پڑھنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن تک، ٹھیک ہے۔ اب دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک
نشهد ان لا الہ